گواہ کے آپ کے خلاف نظر کریں. منیر احمد خان کا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنڈال میں بیٹھے ہوئے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر عبد زبیری صاحب اور اس کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اور تمام صوبوں سے آئے ہوئے مہمان گرامی، آپ لوگوں کو بلوچستان عامی کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جس مناسبت سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس پروگرام 8 اگست کے واقعے کے حوالے سے ہیں. دوسرے دوستوں نے اس پہ زیادہ بات کر لی ہے کیونکہ وقت بھی کم ہے، کچھ مہمان ہمارے واپس بھی جا رہے ہیں. شودہ 8 اگست اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تاریخ کے اندر میرے خیال میں ساری دنیا کے اندر اگر دیکھیں اس قسم کے المناک واقعہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا. ہمارے ساتھ 56 شہید وکیل ہوئے تھے، تقریباً 95 کے قریب زخمی ہوئے تھے. کل پرسوں ہم بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر، ہمارے 2 ساتھی ہیں راجیش کولی اور مکیش کولی، دونوں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، دونوں وہ زخمی تھے. تو وہ جب وہ 5 سال یہ 8 سال یعنی 16 سے لے کر آج تک جو عرصہ گزرا ہے اور وہ جو اپنا تکلیف بتاتا تھا، آپ یقین نہیں کریں گے اگر اس تکلیف کو آپ سن لیتے تھے آپ کی جسم لرز اٹھتا ہے کہ کتنی تکلیفات کے بعد یہ زندہ بھی ہے لیکن ایک لحاظ سے زندہ بھی نہیں ہے. یہ تو وہ تکلیفات ہے جو احساسات کے اندر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کے جو منفی اثرات ہیں ہمارے صوبے کے اوپر، ہمارے صوبے کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی گئی کہ اگر کسی یہاں پر بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ وہ جو وکیل تھے، یہ جو آپ 8 اگست کے واقعے میں جو شہید ہوئے تھے، یہ وکلا تحریک ابھی علی احمد پور صاحب یہاں پر تقریر کر رہے تھے، یہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ وکلا تحریک کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے. آزادی رائے کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی سپرمیسی کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے لوگوں نے ایک کردار ادا کرتے، ایک باآواز، ایک قوت، ایک آواز تھی. اور یہاں پر اس قوت اور اس کو آواز کو دبانے کے لیے ایک مضمون سازش کے تحت ایک یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اور لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ قوتوں کا یہ خیال ہے اگر اس قسم کے واقعات کے بعد یہاں پر لوگ خاموش ہو کر کے ان ایشو کو اوپر بات نہیں کریں گے. میرے خیال میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے 56 شہید ہوئے 2016 سے لے کر کے آج تک ہمارے ہاں 2000 کے نئے انرولمنٹ ہوا ہے. یہ ایک پازیٹیو سائنس ہے، یہ ان کے اوپر منہ کے اوپر تماچا ہے. اگر آپ 56 شہداء دیتے ہو، یہاں کے والدین اس پروفیشن کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے 2000 بچے اس کے اندر نئے انرولمنٹ ہوا ہے. تو یہ جو وکلا ہے اپنے بلوچستان کے حوالے سے جو ایشوز ہے اس کے اوپر اسی طریقے سے بآواز بلند بالکل واضح شفاف الفاظ میں ہم اپنی ایشو کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے اور اپنی ایشو پہ بات کریں گے. ایشوز شہداء کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہو چکے، اس کے جو میٹیریل اسپیکٹ پہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں وکیل پاکستان بار کونسل کے ممبر ہوتے ہوئے بلوچستان سے تعلق رکھنے ہوتے، کچھ اس طرح کے جو پریویلنگ سچویشن چل رہا ہے بلوچستان کے حالات، اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہو بلوچستان کے حالات، 1 ہفتہ پہلے وڈ کے اندر سردار اختر مینگل کے خلاف جس طریقے سے محاذ کھولا گیا، یہ کس کے سرپرستی میں ہو رہی ہے؟ یہ اسٹیٹ کے ایجنسیز کے سرپرستی میں ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو. خاص کر میں باہر کے مہمانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، کل آپ لوگوں نے کینٹ کے اندر جاتے ہوئے سارے ماحول آپ نے دیکھ لیا. یہ روزانہ ہمارے ساتھ معمول ہو رہا ہے. ہم یہاں کیا پاکستان کے باسی نہیں ہیں یا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ اگر ہمارے ساتھ اس قسم کے رویے لگے جاتے ہیں اور لوگ یہ کوشش کریں کہ اگر ان لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے پیار اور محبت سے بات ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوگا. ریسنٹلی روم اور لائی مسلم باغ کے اندر جو بھی ناروا رویے رکھے گئے، آپ یقین ہے کہ روب شہر کے اندر، چھاوڑی کے اندر، وہاں سے پبلک کے آبادی کے اوپر اس کے اوپر جو ہے گولہ باری ہو رہی. کہاں سے ہو رہی؟ یہاں پر سالانہ بلوچستان گورنمنٹ کے توسط سے 60 ارب روپے ایف سی کے اوپر جو ہے ایف سی ڈپلائی ہے، ایف سی کے اوپر ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہیں لائٹ سیکورٹی کے بنیاد میں. اس دن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ بلوچستان کے اندر سیکورٹی کے نام پر 11,000 سے زیادہ سیکورٹی چیک پوسٹ ہے. اس سیکورٹی چیک پوسٹ کے باوجود یہاں پر روزانہ واقعات ہو رہے ہیں. کون کروا رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سوال کوئی رکھے گا نہیں رکھے گا؟ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے. یہاں پر ایک بات تھی کہ پہلے اگر پچھلے گورنمنٹ کی بات کر لیتے، ہم وکیل ہیں، ہمارے ایشو کو ہمارے سامنے یہ ایشوز ہونے چاہے. پچھلے گورنمنٹ کے اوپر ہم بات کرتے تھے کہ وہ وہاں پر ایک پپیٹ گورنمنٹ ہے.
यहाँ पर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट बैठा हुआ है 13 जुमाती, उसका क्या रोल है? पहले लॉ मिनिस्टर के हवाले से अगर हम बात करते थे, हमारी इस मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर हमारी लॉ मिनिस्टर हमारी ही बॉडी से है, क्या इस तरीके से मुमकिन हुआ है कि आप एक दिन के अंदर 55 बिल पास कर लेते हो? वो जो अपने आप को इस तरीकों के हवाले से हमारे रोज़ जो हमारे बार कौंसिल का इदारा है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख करके क्यों आपकी मिलिट्री कोड के अमेंडमेंट, आपकी सेक्रेट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स, क्या आप ISI और MI को इतने बेलगाम बना देते हो कि वो किसी के घर में भी घुसेगा, वहाँ पर वो फोर्स भी दिखाएगा, वहाँ पर वो हर चीज़ करेगा और ये पार्लियामेंट उसकी तोसीक कर रहा है। इसके ऊपर भी अगर वकला की नज़र ये नहीं है, अगर ये वकला इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बॉडी और ख़ासकर पाकिस्तान बार कौंसिल की बॉडी अगर इसके ऊपर ये नज़र या छुपाएंगे, मेरे ख्याल में ये वकला के साथ बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान की पब्लिक के साथ सरासर जाती हूँ। हमारी बेसिक एक चीज़ फर्ज बनता है कि हम आइन की सुपरमेसी के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए अपना रोल अदा कर लें। और आज मैं बदबख्ती से कह रहा हूँ, तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि हमारे बाज़ मामलात में सियासी वजूहात पे अपने ज़ाती मफादात के लिए बार को तकसीम किया गया है, जो सबसे बड़ा बदकिस्मती और मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। अभी भी वक्त है कि हमारे इदारे, खासकर पाकिस्तान बार कौंसिल और प्रोविंशियल बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सब का सारी चीज़ें छोड़े, अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन छोड़ करके एक हो करके इत्तेफाक के साथ हमारे इदारों के लिए अपना रोल अदा कर लें। क्या इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिस किस्म की चीज़ें हो रही, सवाल ये भी है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्शन के हवाले से जजमेंट दी थी कि 14 मई रख दिया। आपने जब कर दिया तो उस जजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्यों खामोश हो? तो आपने तो इदारे को तबाह कर लिया और जो लोग चाहते थे आपने उनके किरदार अदा, उनके लिए एक सोलतकार के तर्ज पे किरदार अदा कर रहे हैं। आप जब बात ये नहीं है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि अगर एक कानून बनाता है, पार्लियामेंट किस चीज़ के तवज्जुह से आया है, या हमारे पीछे जो बिल्डिंग है हाईकोर्ट किस कानून और किस आइन के तहत बना? एक आइन के तहत एस्टेब्लिश हुआ है, आइन के तहत जजेस हल्फ लेते हैं, आइन के तहत पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं उसके हल्फ लेते हैं। आप अभी जब कोई आइन नहीं मानता, आपके जनरल आइन नहीं मानते, वो कहता है एक रद्दी टोकरी है। अगर जब वो आइन नहीं मानते, उस आइन की तवज्जुह से जब असेंबली एग्जिस्ट कर रही और असेंबली अगर कानून बनाता है और आप मुझ पे वो कहते हो कि वो कानून आपके ऊपर पाबंद है, आप उस कानून के उस पर जो है आप पे लागू है। जब आप ये आइन नहीं मानते हो जो बेसिक चीज़ है और आप मुझसे आपका हाथ का बनाया हुआ कानून है उसके, तो मैं आपके कानून फिर क्यों मानूं? ये वो सारी चीज़ें इस वजह से किए जा रहे हैं कि एक एनार्की की तरफ लेकर के इस मुल्क के अंदर अपना रिट जो है, अपना बर्बरियत जो है, वो आपकी लेजिटिमेट तरीके से अभी करवाना चाहे। इसके ऊपर हमारी बार की तरफ से खामोशी जो है, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़्यादती होती है। मेरा एक यहाँ पर इस पंडाल में बैठे हुए हमारे जो मुंतज़मीन हैं, मैं जो आज के जो ताज़ीती रेफरेंस को वोट कर सदारती रेफरेंस गुलशान बार कौंसिल से और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस हाउस के ज़रिए काम ये 3 चीज़ों के ऊपर जो मिलिट्री कोड्स के ख़िलाफ़ सेक्रेट जो एक्ट है उसके हवाले से और ख़ास कर जो इलेक्शन के हवाले से इन लोगों ने जो इलेक्शन डिले करवा रहे हैं, यहाँ से रेजोल्यूशन भी पास होनी चाहिए इनके खिलाफ कि हम इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, न इलेक्शन डिले कबूल करेंगे, ना मिलिट्री कोर्ट्स के एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स है वो कबूल करेंगे, ना हम सेक्रेट एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स है वो कबूल करेंगे। अगर इस किस्म की कोई इनेक्टमेंट होता भी है, मैं बलूचिस्तान बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम प्रोविंशियल बार कौंसिल हर हाई कोर्ट के अंदर इनको चैलेंज कर ले और इसको रजिस्ट कर ले। हर हवाले से रजिस्ट करना हमारे ऊपर ये लाजिम व मलूम है ताकि कम अज़ कम आप अपने आने वाले जनरेशन को कम अज़ कम एक फ्यूचर की बेहतर तरीके से एक लाइफ दे सके। हमारे ऊपर जो भी ज़िंदगी गुजरी है, तकरीबन यहाँ पर पिंडाल में बैठे हुए अक्सरियत की जो है वो ये जो है वो 40-45 से अबव है, लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं? सवाल ये नहीं है क्या माशरा इस तरीके से बनता है? इस वक्त दुनिया के ममालिक के नक्शे पे तकरीबन 2 से ज़्यादा ममालिक है। क्या इस किस्म के जुल्म और बर्बरियत किसी जगह पे है कि कानून को कोई मानता नहीं, आइन को कोई मानता नहीं, इदारे मानते नहीं? अलामत कुर साहब ने एक बात की इशारा कर ली, मैं सवाल यहाँ पर ये भी रखता हूँ, या हमारे बिल्डिंग के अंदर अभी जो जजेस बैठे हुए आपने अल्प लिया हुआ आइन के तहत हमारे 4 सर्किट बेंचेस हैं जिसमें तुरबत है, फौजदार है, लोरलाई है और सिबी है।
تربت جو ہے احمد فاروق صاحب بیٹھا ہوا ہے وہ اس چیز کی گواہی دے گا. تربت جو ہے ہمارے مینگور سرکٹ بینچ کے ساتھ وہاں پر کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کے ذریعے ایک بنا چکے ہیں. وہاں پر مینگور نے باقاعدہ ریگولر پریکٹس میں ایک تیار بلڈنگ لے کر کے وہاں پر ریگولر پریکٹس کام شروع ہو چکا ہے. لیکن تربت میں آج تک 2 دن کے لیے ججز آتے ہیں. اسی طرح سی پی جو ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے کانسٹیٹیوشن میں منظور ہو چکا ہے، لیکن آج تک وہ ملتان کے ساتھ تھا. ملتان 84 میں ہوا ہے لیکن آج تک سی پی جو ہوا نہیں. کیا یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں ہے؟ کیا یہ ججز مس کنڈکٹ نہیں کر رہے ہیں؟ سوال یہ کون کرے؟ ہم اس وجہ سے خاموش رہیں کہ منہ پہ جو ہیں پٹی باندھ کے کہ میرے کیسز ہوں گے، میں روزانہ میری بریف سے اس کے سامنے پیش ہوں گے. میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اگر ایک جج اس بنیاد میں میرے ساتھ ایک رکھے گا کہ میرے وہاں پر اگر ان کے سامنے کیس ہوگا اور میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کروں گا اور مجھے ریلیف نہیں دے گا، میرا خیال میں اس کو جج کم کہتا ہوں، وہ نوکر زیادہ ہے. اس کو جو وہ طرف ایک پیسوں کی مشین اپنے آپ کو بنایا ہوا اس کو میں جج نہیں کہتا. ہماری بیسک چیزیں تربت کے اندر روز فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. خوزدار کے اندر روز فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. لولائی میں روز فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. ارنائی میں روز ایک دن جو ہے 25 ٹرک جلائے جاتے ہیں کولے سے بھرے ہوئے. کون جلاتے ہیں؟ وہاں پر آپ کی ایپسی ڈپلائی ہے. یہ ہمارے وہ ایشوز ہیں. آج اگر ہم صرف شہداء کو ایک بنا کر کے میں کہتا ہے شہداء نے جو قربانی دی ہے اس نے یہاں پر قانون کی بالادستی کے لیے دی تھی، یہاں آئین کی بالادستی کے لیے دی تھی. اس لیے نہیں دی تھی کہ ان کے خون جو ہے اگر کسی کے بچے وہاں پر وہ ہے وہ اسی لیے دیا تھا. وہ اس کا مشن ہے اور یہ مشن ہمارے اوپر فرض ہے. یہاں پر لوگوں کی بہت خوبصورت بچے گئے کتنے پیار اور محبت سے پالا ہو گئے. اگر ان کا تسلسل اس طریقے سے ہمارے ادارے دیتے رہیں گے اسی وکلا کی بدولت اس بلڈنگ کے اندر جو ججز بیٹھے ہوئے اسی کے وکلا کی قربانی کی بدولت. اور ایک بات بتا دوں، اگر یہ 8 اگست کا واقعہ نہ ہوتا وہ شہداء ہوتے تو اس بلڈنگ کے اندر بہت سی جج نہیں بن سکتے تھے کہ وہ 56 وکلا میں وہ اسی وکلا میں سے ججز بن سکتے تھے. لیکن قسمت کا کچھ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہے، لیکن ان لوگوں کے اوپر یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. روزانہ معمول بنایا ہوا ہے یہاں پر اس قسم کی چیزیں کیے جائیں. یہ وہ چیزیں ہیں. میں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان بار کونسل کے سامنے مختصر کیونکہ پروگرام لمبا ہے مزید مقررین پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ایشوز پہ ایک ہو کر کے بات کرنا ہوگا. بار کے پالیٹکس سے ہٹ کر کے بات کرنا ہوگا، سیاسی پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کر کے ہمیں بات کرنا ہوگا. جہاں پر جو بھی غلط کرتا ہے کانسٹیٹیوشن سپریم ہے، جو کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے ہم اس کو سلام بھی کہیں گے، ہم اس کو سر بھی دیں گے. اگر کوئی بات یہ ہے کہ اس وقت میں ایک چیز واضح کر دیتا ہوں، ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی ادارہ کانسٹیٹیوشن جو آئین کے تابع ہے کوئی بھی ادارہ آئین کے جو ڈومین ہے اس کے اندر کام نہیں کرتا، چاہے ہماری جوڈیشری ہو، چاہے ہمارے پارلیمنٹ ہو، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، فوج ہو. ایک بات واضح یہاں پر لوگ ایک بات کر لیتے ہیں، کیا یہاں بلوچستان کے اندر متعلق فوج کی متعلق بات کی جاتی ہے، دوسری چیزوں کے متعلق بات کر لیتے ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ایک بات کلیئر ہے، اگر جوڈیشری اپنے کانسٹیٹیوشن کے جو ڈومین کے اندر رہ کر کے اور وہ اپنا حد کراس کرے گا ہم اس کو کرٹیسائز بھی کریں گے، اس کے سامنے کھڑے بھی ہیں گے. اگر پارلیمنٹ اپنے جو ڈومین ہے اس سے پاور ایکسیڈ کریں گے اس کے خلاف بھی بات کریں گے. اگر فوج سرحد کراس کرے گا ہمارے سر اس کے لیے حاضر ہے، اگر وہ حد کراس کرے گا ہم اس کے لیے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. کالا کوٹ اس کا مقابلہ کرے گا. یہ وکلا کا ایک ایشو ہے، چاہے جو بھی ادارہ ہو. کانسٹیٹیوشن سپریم اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے ہم سر تسلیم خم ہے، اگر نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشن نہیں مانتا پھر ہم کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تھینک یو.